گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے۔ تو پہلی جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ السلام علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت دیتا۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ زمانے میں زندگی میں بندے نے دکھوں کے دن دیکھے ہوں، اللہ سہولتیں عطا کر دے تو بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے، میرے گھر میں غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل میل بھی دیکھتے، میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھی، محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے، میری ذلتوں کا دور دیکھا تھا، سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے۔ بندہ آرزو کرتا ہے کاش آج میرے خوشحالی کے ایام میں میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور ابھی شکم مادر میں تھے کہ حضور علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر، ابا کی ریت کا مقام، 3 نفوس پر مشتمل قافلہ، حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا، سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو قریب بلایا، اپنے در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے فرمایا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر کے سر انور پر شفقتوں بھرا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بھری باتیں کہنا چاہی، لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آخری لفظ جو کائنات کی عظیم ماں نے کہے وہ کیا تھے؟ کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وذکر باق و ولد تو تہرا، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا
اس لیے کہ میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے۔ یہ آخری لفظ ہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کی سانس ٹوٹ گئی، آنکھیں بند ہوئیں تو میرے حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوچھتے امی آپ بولتی کیوں نہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر کتنے حوصلے سے اپنی ماں کی قبر کو کھودا ہوگا، اندر ماں کا جسد اتھر رکھا، اوپر سے مٹی انڈیل کر آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور میرے حضور میں احمد کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے۔ آج ہو بھی کیا سکتا تھا، مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہوتا، ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے، آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہاتھ لے کر پہنچتے، لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے، دو پھول ہوتے، میرے حضور اپنی ماں کی قبر پہ رکھ کر اپنے دل کو تسلی دے دیتے، پھر کتنے حوصلے سے ماں کی لہد کو چھوڑا ہوگا، بار بار پلٹ کر دیکھتے نہ جانے دوبارہ یہاں آنا بھی ہوگا یا کہ نہیں۔ پھر 2 سال ہی گزرے تھے کہ امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا، پورا مکہ امڑ کے آ گیا، لوگ آگے بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے، لیکن ایک 8 سال کی عمر کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا، جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا۔ پیشاب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی، ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر داؤ بھی دیتا ہے۔ ایک طویل کٹھن سفر کرنے کے بعد آج جب میرے رسول نماز کے لیے مصلی امامت پہ جلوہ فراز ہوئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں مرا یہ ہجوم عاشقاں دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، پیچھے پلٹ کر بچپنے میں میرے حضور کی نگاہ ریت کے ٹیلے پر پہنچ گئی، آنکھوں میں آنسو ہیں اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے پہ فرماتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات تو سنتے، زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہو۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دی؟ تو حضور میں کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکتے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی، ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے پہ جبریل بول رہا ہے، ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے بھر دیتی ہے اور ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہ ما فجاہد، اور میں جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد۔ کس قدر اہمیت حاصل ہے ماں باپ، یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔
کائنات کی قیمتی متاع جنت کی کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ اللہ اکبر! یقین جانی ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دے۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا۔ ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو گئے۔ وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو کر گرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب رات شام آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوئی طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی۔ تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ مجھے خوش ہو کر یوں ہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر دی اور تجھے جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ جوانوں کو بالخصوص کہنا چاہوں گا، ماں کی خدمت، باپ کی شفقت بڑھے گا، صرف جنت نہیں، جنتوں میں نبیوں کا ساتھ بھی۔ معروف روایت آپ نے سنی ہے نا علماء سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، فرمایا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا۔ سائل پوچھتا ہے حضور اگر کسی نے 2 مرتبہ دیکھا، فرمایا اللہ اس کو 2 حج کا ثواب۔ عرض کی حضور اگر کوئی 3 مرتبہ دیکھے، فرمایا 3 حج کا ثواب۔ سائل پوچھتا گیا، حضور بتاتے گئے، فرمایا تم دیکھتے تھک جاؤ گے، وہ ثواب دیتا ہوا نہیں۔ اللہ اکبر! اچھا ایک تو یہ ہے کہ بیٹا باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو بیٹے کو حج کا ثواب، اور اگر بیٹا اتنا اچھا ہو کہ باپ اس کو دیکھے شفقت کی نگاہ سے اور اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے کہ وہاں تیرا شکر ہے مولا، تو نے اتنی اچھی اولاد عطا کر، تو نے اتنی اطاعت گزار، تو نے اتنے فرما بردار بیٹے عطا کیے جو میری زندگی میں میرے بڑھاپے میں میرے کام آئے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو وقت دیں، ان کی تربیت کریں اور ان کے معاملات کے اندر اس طرح سے ہم شامل ہوں کہ دین ان کی روحوں میں اتر چکا ہے۔ یہ بہترین توشہ آخرت۔ میکسیمم ٹرائب 3 باتیں علماء نے لکھی ہیں جو آج کی اس نشست میں میں چاہوں گا کہ میں اور آپ انگلیوں پہ یہ 3 باتیں یاد کر لیں۔ شاید آپ کو پوری تقریر نہ یاد رہے تو یہ 3 باتیں بطور سبق زندگی میں یاد کیجیے کہ ماں باپ فوت ہو جائے تو یہ 3 کام زندگی میں ضرور کرنے چاہیے، اور علماء نے کہا ہے کہ اگر یہ 3 کام بندہ کرے تو بڑی امید ہے
کل قیامت کے دن ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کریں۔ پہلا کام، کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کیجیے۔ ماں باپ زندہ ہو تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ پول کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں، قرآن خوانی کروائیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، پھر اس کے بعد سینکڑوں ہاتھ لوگ اٹھا کے دعا کے ماں باپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی التجا کریں تو یہ باعث برکت ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر لوگوں کو کہے کہ میرے ماں باپ کی بخشش کی دعا کے لیے آ جائے؟ یہ مشکل کام ہے۔ گاہے بگاہے دوست احباب اس طرح کی محافل دعا رکھتے ہیں، لیکن روزانہ تو آپ ایسے نہیں کر سکتے، تو دعا تو روزانہ کرنی چاہیے۔ پھر کیا کیا تھا؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا کوشش کر کے، محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک وہ یہ دعا نہیں مانگ لیتا، ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب اسلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور تیسرا بیٹے کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہیں کرے۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام یہی تھی، لوگوں نماز نہ چھوڑو، لوگوں نماز نہ چھوڑو، لوگوں نماز نہ چھوڑو۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے، 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے، ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے۔ جس گھر میں کوئی شخص اٹھ کے سجدہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں، وہ گھر قبرستان نہیں تو اور کیا۔ کاش ہم اس پہ بڑی سنجیدگی سے سوچیں، غور کریں، تفکر کریں، تدبر کریں، مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ کس قدر اہم ہے یہ بات۔ مجھے اور آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ کسی سے کہ یار اپنی اولاد کو مسجد کی ترغیب دو، انگلی پکڑ کے بچوں کو مصلی پہ کھڑا کرو، تو کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو کہنا ہے، ہم تو کہتے ہیں بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں۔ کسی سے کہہ رہا ہوں، کہتے ہمارا کام تو کہنا ہے، جناب ہم تو کہتے ہیں بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں۔ بڑی معقول بات ہے، باقی ہمارا کام کہنا ہی ہے۔ میرا ایک سادہ سا سوال ہے، ایک دن بچہ اسکول نہیں گیا، اسکول والوں نے فون کیا، کہا جناب آج آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے گیا۔ اس وقت تو نہیں ہم نے کہا کہ ہمارا کام تو کہنا ہی ہے، اب نہیں آتا تو ہم کیا کریں۔ ایک دن بچہ فیکٹری نہیں گیا، فیکٹری والوں نے فون کیا اور کہا ہم ایک دن کی تنخواہ کاٹیں گے، آپ کا لڑکا نماز پڑھ، آپ کا لڑکا فیکٹری میں کام کے لیے ہے۔ اس وقت نہیں ہم نے کہا کہ آپ کاٹ لیں، ہمارا کام تو صرف کہنا ہے نا۔ ایک دن اپنی دکان وقت پر نہیں کھلی، 2 دن 3 دن، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں 8 بجے کھول لیں یا 10 بجے کھول لیں، ہمارا کام تو صرف کہنا ہوتا ہے بیٹا صبح 8 بجے دکان کھول۔ اپنی دکان کی باری تو ہم نے یہ فلسفہ نہیں یاد کیا، اپنی دکان تو 1 دن 2 دن حد 3 دن لیٹ کھلی، تو ہم نے گھر میں پلے بٹھا لی، بہنوں کو بٹھا لیا، ماں کو بٹھا لیا، دادی اماں کو بٹھا لیا، اور ہم نے کہا ذرا لاڈلے سے پوچھ کے اگر یہ دکان چلا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اپنی کوئی مزدوری تلاش کر لے، میں بھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا، میں اپنی دکان خود وقت پہ کھول سکتا۔ اپنی دکان کی باری تو نہیں ہم نے کہا کہ جناب ہمارا کام تو صرف کہہ دیں۔ میں کہتا ہوں یار یہ بچے اسکول میں پوزیشن لے کر آتے ہیں، بڑی خوشی سے بتاتے ہیں، بڑے بڑے کالجز میں لوگ بورڈ میں ٹاپ کرتے ہیں، آپ ان کے انٹرویو سنیے، میڈیا والے پوچھتے ہیں جناب اتنے نمبر کیسے آ گئے، آپ نے پورے پنجاب کو ٹاپ کیا، آپ نے پورے شہر پورے ڈویژن میں ٹاپ کیا۔ بچے مسکرا کے کہتے ہیں یہ سب کچھ ہمارے ماں باپ کی محنتوں کا، یہ میری باپ کی شفقت ہے، وہ کہتے ہیں میری ماں کی دعائیں۔
یار ماں باپ توجہ دیں، محنت کریں، کوشش کریں، بچہ پورے شہر میں پہلی پوزیشن لے کر آ جاتا ہے۔ اگر ماں باپ تھوڑی سی کوشش کرتے، بیٹا صبح تہجد میں اٹھ کے مالک کے حضور جھک میں جاتا، ماں باپ کوشش کرتے بچہ فجر میں مسجد میں نہ آ جاتا، لیکن ہم نے اس پہ کوشش نہیں کی، ہم نے اس پر محنت ہی نہیں کی، اور ہم اس بات پہ مطمئن ہے کہ پتر لاکھوں کمانا شروع ہو گیا۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ بیٹا بیرون چلا کے دبئی سیٹ ہو گیا۔ اگر اس نے سجدہ ہی نہیں کیا اپنے رب کے حضور، جانتے ہیں کتنی بڑی شرمندگی ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ چاہنے کے باوجود سجدہ نہیں کر پائے، کیونکہ گردنیں اکڑ جائیں گی، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ بتایا جائے کہ یہ وہ بدبخت ہے جن کو دنیا میں کہا جاتا تھا سجدہ کرو، یہ سجدہ نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے تو کھول کر کہانی کو بیان کیا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور رستے میں کچھ لوگ ملیں گے تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم آج جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے، آج ہمارے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں جہنم کا ایندھن بنایا جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو بڑی سنجیدگی سے، یہ پہلی ذمہ داری ہے ہماری۔ قرآن نے مخاطبت کرتے ہو کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن میرے سے مخاطب ہے، یہ قرآن آپ سے خطاب کر رہا ہے کہ خود پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اولاد کی باری بھی بات میں ہے، پہلے اپنی قبر کا خود سوچو۔ آج کتنے لوگ ہیں کسی سے کہ یار کیوں رشوت لیتے ہو، کسی سے کہ کیوں دھوکہ دیتے ہو، کیوں فراڈ کرتے ہو، کیوں خیانت کرتے ہو، وہ کہتے ہیں جی بس بچوں کے مستقبل کے لیے کر، یہ بچے قبر کے مستقبل میں تیرے ساتھ تو نہیں اتریں گے۔ قرآن نے دروازے کا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ بیٹے، یہ صرف دنیا کی زیب و زینت، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کا اصل چیز تو اعمال صالحہ ہے، باقی رہنے والی تو نیکیاں جو تم نے اکٹھی کر دی۔ لیکن ہم دیکھیں کس طرف ہم متوجہ ہیں، ہمارا صبح اوڑھنا دنیا، شام بچھوڑنا دنیا، دن دنیا، رات دنیا، شام دنیا، دوپہر دنیا، ہم اس سے آگے سوچنے کا مزاج نہیں رکھتے۔ ہم یہ سمجھتے شاید ہمیں ساری زندگی یہیں پہ رہنا ہے۔ 100 سال قبل کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیے، آج جن کے نام یہاں پر موجود ہیں 100 سال پیچھے چلے جائیں، میرے اور آپ میں سے کسی کا نام یہاں موجود نہیں۔ یہ 100 سال کی کہانی، میں کوئی 2000 سال پرانی بات نہیں کہا، 100 سال کا اس گاؤں کا ڈیٹا اٹھائیں، پٹوار خانے میں جائیں، جن کے جائیدادوں پہ نام لکھے تھے آج وہ یہاں پر موجود نہیں۔ ان کو بھی اپنے ہونے کا اتنا یقین تھا جتنا مجھے اور آپ کو یقین۔ ہم سیٹ ہوتے ہیں، ہم چودھری ہوتے ہیں، ہم اتنے مربوں کے مالک ہوتے ہیں، ہم اتنے ایکڑوں کے مالک ہوتے ہیں، یہ ہمارا 6 مرلے کا مکان ہے، ان کو بھی اتنا یقین تھا صاحب۔ لیکن 1 صدی بیتی، ان کے نام بھی لوگوں کو یاد تھے۔ کہیں قبر پہ کوئی بوڑھا جا کے پہچان لے نام تو بتا دے کہ فلاں کا بیٹ باپ ہے، یہ فلاں کا دادا ہے، تو کہانی تو ختم ہو گئی۔ ان کو بھی تو اتنا یقین تھا اپنے ہونے کا، لیکن آج ان کے پٹوار خانوں میں جا کے لسٹ اٹھا کے دیکھو، آج ان کے نام وہاں پہ قصہ پاری نہ بن جائے۔ 100 سال آگے چلے جائیں تو ہمیں سے کسی کا نام یہاں نہیں، نام تو باقی اللہ کا ہے، بقا تو اس کی ذات ہے، ہم تو سب ختم ہو جائیں گے، ہم تو فانی ہیں، تو کس پر بولتے ہیں اپنی آخرت کو برباد کر دیں؟ اللہ پر وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش انجام کا، جل گیا جب کھیت برسنا بھی تو پھر کس کام کا۔ آج مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اپنی اولاد کے حوالے سے بڑی سنجیدگی سے سوچیں اور اپنی اولاد کو انگلی پکڑ کے مسلح پہ کھڑا کریں۔ کل اگر رب نے پوچھ لیا تجھے 5 بیٹے دیے تھے، تو نے ڈاکٹر بنائے، تو نے انجینئر بنائے، تو نے دنیا جہاں کی نعمتیں ان کی جھولی میں ڈال دی، تو نے ان کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کمائے، تو نے جائیداد بھی بنائی، مکان بھی پکا دیا، تو نے جہیز بھی بیٹیوں کو دیا، یہ تیری ذمہ داریاں تو نہیں تھی، تیرے سے یہ تقاضا تو نہیں تھا کہ تم 3 ٹرک بھر کے بیٹیوں کو جہیز کے ساتھ رخصت کر، یہ تو تیری برادری کا کلچر۔ ہم نے تو تیرے کندھوں پہ یہ بوجھ ڈالا تھا کہ تو رشوت لے لے کے جہیز بناتا تھا۔
تیری قبر میں صاحب کوئی ساتھ نہیں اترے گا، تمہیں اپنی قبر میں خود اترنا ہوگا۔ بیٹے بھی قبر میں رکھنے کے بعد واپس پلٹ جائے، بیٹیاں بھی گھر سے جب 4 بجے اٹھے گی ساتھ کوئی نہیں جائے، اور بیٹے بھی بالآخر کہاں تک؟ قبر کی دیواروں تک، پھر وہاں سے وہ بھی واپس پلٹ آئیں گے۔ تیرے ساتھ تو الباقیات الصالحات اتریں گے، اگر تو نے اچھے اعمال اکٹھے کیے ہوں گے وہ تیری قبر میں اتریں گے۔ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، حقیقی فیصلہ، صرف 2 لمحے کا فیصلہ نہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے کہا یار واقعی باتیں تو ٹھیک ہے، کسی سے نجی محفل میں بات کرنے کا یار واقعی بات تو ٹھیک ہے، یہ کہانی تو ختم ہو جانی، یہ زندگی تو بالکل ناپائیدار سی ہے، پلک جھپکنے کا بھی پتہ نہیں، تو ہم اتنے لمبے منصوبے بنا کے بیٹھے۔ جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے پھر انسان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اپنی ایک نماز بھی قضا نہ ہونے دیجیے، خود بھی اپنی اولادوں کو بھی، گھر میں میٹنگ بیٹھنی چاہیے، نوجوانوں کو اپنے دوستوں کو لے کر بیٹھنا چاہیے، یار ہم 20 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، دنیا جہاں کے ہر موضوع پر ہم بات کر سکتے ہیں، گھنٹہ ہم جو ہے دوسرے کو باری نہیں آنے دیتے، اور ہم دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں سوشل میڈیا کے ڈیٹا کی بیس پر کہ فلاں سیاستدان نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں کھلاڑی نے اتنے چوکے لگائے، فلاں ٹیم کی یہ کارکردگی ہے، ہم گھنٹوں کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتے، اور جبکہ ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ ہم نے عرصہ ہو گیا ہم رب کے حضور جھکے، ہماری پیشانی اس کے حضور جھکتی نہیں ہے، کیوں نہیں جھکتی صاحب؟ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس کے اوپر توجہ کرنا ہوگا۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے بندے کو دیتا ہے نجات۔ ایک مالک کی دہلیز پہ جھکنے والا در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھا سکتا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، مجھے اور آپ کو اس پہ سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، اور اپنے مسلح کی حفاظت کی، کہ اپنی اولادوں کے لیے جو بہترین تحفہ ہے وہ نماز پنجگانہ کا اہتمام۔ بڑے خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کی اولادیں پنجگانہ نماز کی عادت ہے، بڑے سعادت مند ہیں وہ ماں باپ جن کی اولادوں کی پیشانیاں مالک کی دہلیز پہ جھکتی۔ ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی ہے، اس کے اوپر غور و خوض کرنا ہے۔ یقین جانیے میں تو کہتا ہوں اللہ اکبر، ہو سکتا ہے بیٹا جو ہے وہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پہ نہ آ سکے، اس کو آنا چاہیے، اس کی الگ برکت ہے، لیکن ہو سکتا ہے بیٹا بیرون ملک چلا جائے، سال کے بعد بھی ماں باپ کی قبر پہ نہ آ سکے، کوئی بات نہیں۔ میں کہتا ہوں جیسے بیٹا دفتر کی کرسی سے اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھائے گا اور قبلہ رخ ہو کر ہاتھ باندھ کے کہے گا کہ مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے، کبھی رکوع میں کبھی سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے کہ مولا اعلیٰ تو ہے، عرفہ تو ہے، افضل تو ہے۔ اب گھٹنے بچھا کے بیٹھ گیا اور عرض کرتا ہے مولا تیرے نبی پہ درود بھی ہو، تیرے رسول پہ سلام۔ اب اس کی رحمتیں برس رہی ہیں کہ میرے بندے تو نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، مالک یوم الدین کہا، تو نے رکوع و سجود میں ہمیں یاد کیا، تو نے تسبیح و تحمید کے ساتھ ہماری عظمتوں کا قصیدہ بھی پڑھا، تو نے ہمارے نبی پہ درود بھی پڑھا، تو نے ہمارے رسول پہ سلام بھی پڑھا، اب تو بھی تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ یہ بس عرض کرتا مولا بس مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ مجھے بتاؤ اس دعا کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور جن کی اولادیں ابھی ہم نے مغرب پڑھی، ہمارے کسی ذہن کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن جیسے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی عبادت بھی ہوئی، محبوب پہ درود بھی ہوا، محبوب پہ سلام بھی ہوا، ہم اٹھنے لگے تو کہا نہیں جنہوں نے تجھے جنم دیا ہے ان کا بھی تو حق بنتا ہے، ان کے لیے دعائیں بخشش کر لے۔ تو کتنے خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کی اولادیں، اگر آپ کی اور میری اولاد نمازی ہے تو ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ ان کی نمازوں کی دعاؤں کا برکت اللہ قبر میں اجالے روشنیاں پیدا کرے گا۔ اور سمٹ گیا دوسرا کام، ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتے داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا ہے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ تو کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کی نشانیوں سے پیار کرے،
کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں یہ ماں باپ کی نشانی ہوتی ہے۔ ماں فوت ہو گئی ہے بہنوں کے سروں پہ شفقت کر کے ہاتھ، باپ فوت ہو گیا بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم اسلام نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہو، صحابہ نے پوچھا حضور کون جنت میں داخل ہو؟ فرمایا قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل ہو۔ آج ہم دیکھیں خاندان ٹوٹ گئے، برادریاں ٹوٹ گئی، رشتے پامال ہو گئے، اور ہم مطمئن ہے کہ جناب جو کسی سے کہو کہتا ہم اپنے گھر سے کرتے ہیں، صاحب ہر کوئی اپنے گھر سے کرتا ہے، کسی کے گھر سے کوئی کرتا ہے۔ لیکن آج انانیت کے بت اور تکبر کی قبا اتنی اونچی ہو گئی کہ ہم انسان کو انسان سمجھنے کے لیے روانہ نہیں دیتے۔ سلو کر لینا، معاف کر دینا، یہ اچھے اخلاق۔ اپنی اولادوں کو یہ سکھاؤ یہ تمہارا چچا ہے، یہ تمہارا تایا ہے، یہ تمہارے ماموں ہے، یہ تمہاری خالائیں ہیں، ان کا ادب اسی طرح کرو جس طرح اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہو۔ ہمیں حضور دین محبت کا دین ادب کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک فرما دیا، فرمایا جس نے سفید بالوں والے کا حیا کیا گویا کہ اس نے اپنے رب کا احترام کیا۔ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام۔ اسلام تو اپنے ماننے والوں کو اس قدر حساسیت کے ساتھ آداب سکھاتا ہے۔ فرمایا جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، بڑھاپے کے اندر حضور اسلام کے پاس آئے اور ان کی داڑھی سفید ہو گئی تھی، آنکھوں میں بینائی اتر گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور اسلام نے جب ان کو آتے دیکھا، میرے حضور اپنی مسجد سے اٹھے اور قریب چلے گئے اور حضور میں ابو بکر آپ نے بڑے میاں کو کیوں تکلیف دی؟ آپ نے مجھے بتایا ہوتا میں محمد خود چل کے ان کے پاس آتا۔ اللہ اکبر۔ حضور سے بڑا تو ہے کائنات میں، لیکن بڑوں کا ادب حضور نے اسلام نے سکھایا۔ لیکن آج معاشرے سے یہ بھی رخصت ہوتا ہے، آج ہم زیادہ پڑھ لکھ لیے، یہ پتہ نہیں کیسا ہم نے مفہوم تعلیم اخذ کیا، یہ لہجوں سے ادب بھی رخصت ہوتا ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا ہم گلی میں کھیل رہے ہوتے تھے، تو یہ 50 سال پرانی بات نہیں، 15-20 سال پرانی بات، جب گلی میں کھیل رہے ہوتے تو کسی بڑے بزرگ کا گزر ہوتا، تو یہ گلی میں ایک بابا جی تھے، اللہ جنت نصیب تمہارے ساتھ پا گئے، تو جب وہ نماز کے لیے نکلتے تو بچے خود بخود کھیل چھوڑ دیتے اور آگے بڑھ کے سلام لیتے، اور جب تک وہ گلی کراس نہ کرتے دوبارہ کھیل نہیں کھیلتے۔ یہ بڑوں کا ادب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنے مدرسے میں پہلا بدایت تک نہیں بولتا کہ میں جب گیا اسکول سے مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ ایک چھوٹے بچے کو میں نے شاید استادوں کی سائیکل کی چابیاں تھی، تو میں نے یوں 2 ہاتھوں سے اس کو پکڑ کے استادوں کی خدمت پر پیش کرتے ہوئے دیکھا، تو میرے ذہن میں سوال تھا اس وقت بچے کہ یار یہ تو چھوٹی سی 2 چابی ہے تو ایک ہاتھ سے اٹھائی گئی، یہ 2 ہاتھوں سے کیوں پکڑی؟ بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ اس طرح کیوں اٹھائی گئی۔ تو جو ہے وہ پھر بڑے ہوئے تو سمجھ آئی کہ صاحب چابیوں کا وزن نہیں ہوتا، چابیوں والے کا وزن۔ یہ کوئی عام شخص تھوڑی ہے، یہ ہمیں اللہ کا قرآن سکھاتا ہے، یہ ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث پڑھائی ہے، تو یہ آداب، یہ دین ہے۔ اللہ اکبر۔ کاش کہ ہم اس کے اوپر غور کریں۔ اور اپنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھے یاد آیا، مجلس رسول لگی، صحابہ بیٹھے، تو آقا کریم علیہ السلام کی عادت کریمانہ تھی، حضور کبھی محفل میں پہیلی کی صورت میں سوال پوچھتے، حضور میں صحابہ کو کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی سی ہے؟ صحابہ باتیں ہم جنگل کی جڑی بوٹیوں پہ غور کرنے لگے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جواب کسی کو نہیں آ رہا، تو حضور علیہ السلام نے خود ہی وقفہ سکوت توڑا اور حضور میں صحابہ وہ تو کھجور کرتا ہے، یعنی جس کی شاخیں بھی فائدہ دیتی ہیں، پھل کچا ہو پھر بھی فائدہ دیتا ہے، پھل پکا ہو پھر بھی فائدہ دیتا ہے، تو مومن کسی طرح نفع بخشے۔ مجلس پر خاص طور پہ لوگ اٹھ کے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے تھے، تو ابن عمر نے کے بیٹھے عرض کرتے ابا جی ایک بات پوچھوں؟ کہا بیٹا پوچھیے۔ کہا آج صبح حضور علیہ السلام کی مجلس لگی تھی نا؟ کہا ہاں بیٹا حضور تشریف فرما۔ تو کہا حضور علیہ السلام نے ایک سوال بھی پوچھا تھا؟ کہا ہاں حضور نے سوال بھی پوچھا۔ تو کہا اس کا جواب؟ کہا بیٹا اس وقت تو فوری کسی کے ذہن میں نہ آیا۔
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ابا جی اللہ کی قسم مجھے جواب آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کی آنکھوں میں چمک آئی، کہا بیٹا اگر آپ کو جواب آتا تو پھر آپ نے جواب دیا کیوں؟ تو سنیے جواب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا ابا جی جواب صرف اس لیے نہیں دیا کہ جب میں نے دیکھا کہ مجلس میں ابو بکر عمر جیسے لوگ خاموش بیٹھے ہیں، ابن عمر پھر تمہیں بھی چپ رہنا چاہیے، یہ بڑوں کا ادب ہے جس کی وجہ سے میں خاموش رہا۔ تو یہ معاشرے کا حسن تھا، یہ اسلام ہے۔ لیکن آج وہ رخصت ہوتا نظر آتا ہے۔ آج ہمارے بیٹے نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دھجیاں اڑا دی، نہ بڑے کو معاف کیا، نہ سفید بالوں والے کو معاف کیا، اور ترکی بترکی جواب دیے اور آوازیں اونچی ہونے لگی تو بڑے بھی شرمندہ تھے اور بوڑھے بھی چپ بیٹھ کے ایک لڑکا بات کیسے کرتا ہے۔ تو ہم نے کہا اصل میں نا بچے پڑھ لکھے ہیں تو جی ہم یہ اسلام آباد کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو اصل بچے تو اب دلائل پوچھتے ہیں، یا دلائل پوچھنے سے کس نے انکار کیا، سوال پوچھنے سے کس نے انکار کیا، لیکن ادب سے بے ادب کا ہو جانا تو یہ تو اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام تو ادب کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے سوال پوچھے ہیں، طریقہ دیکھیے، حضور کی مجلس کا انداز دیکھیے، آقا کریم اسلام کے اصحاب نے جو دین دیا وہ ادب کا نام ہے۔ لیکن آج لیکچر سے بدبو آ رہی ہے اور آج جو ہے وہ آگ اور معذرت کے ساتھ بعض اوقات تو ممبروں میں آپ سے بھی شعلے پھینکے جا رہے ہیں اور فتنوں کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے اور گروہوں، جتھوں، فرقوں، مسلکوں، تنظیموں میں ہمیں کاٹ کے رکھ دیا گیا اور یہی نتیجہ ہے کہ 56-57 اسلامی ملک ہیں اور فلسطین کے بچے بلک رہے ہیں اور وہ فریاد کر رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھ کر، لیکن کوئی بھی ان کی حمایت کرنے والا نظر نہیں آتا۔ تو وجہ یہ ہے امت نہیں رہی، ہر ایک اپنا ذاتی مفاد ہے، اس کے مطابق وہ سوچنے کا مزاج رکھتا ہے۔ کاش کہ ہم امت بن کر جینے کا مزاج سیکھ لیں، اور سمٹ کے موضوع بکھر نہ جائے۔ تیسری بات، ماں باپ فوت ہو جائیں، ان کے کام کی کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کی تھی۔ پہلی بات میں نے کہی نمازیں پر جگانا دعا کا بہترین طریقہ۔ دوسرا میں نے کہا لہجوں میں ادب ہو اور رشتہ داریوں کو جوڑا جائے۔ تیسری بات، ماں باپ کے نام کی کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کیجیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے تو یتیم کی فیس دیتے تھے تو وہ نبھائیے، کسی مسجد، مدرسہ یا ہاسپٹل میں وہ فنڈ پہنچاتے تھے تو یہ نہیں کہ اگلے دن وہ آئے تو آپ کے وہ حاجی صاحب کرتے تھے کل سے تم نے نہیں آنا۔ ماں باپ کی نیکیوں کو جاری رکھیے اور اپنی اولاد کو خود نیکی کی عادت ڈالیے۔ مزہ یہ ہے ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادیں فخر سے کہیں میرے باپ نے زندگی بھر یہ نیکیاں قضا نہیں ہونے دی، آج کے بعد یہ نیکیاں میں جاری ہوں۔ کمال یہ ہے ہماری زندگی بھی تو اتنی خوبصورت ہو کہ ہماری اولادیں نیکی کے اس سفر کو جاری رکھیں اور نیکی کو اختیار کیجیے۔ آج گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ جو ہے وہ سخت اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں، سکون نہیں ملے گا، طمانینت اور چین نیکی کے اندر، اور گناہ ہمیشہ انسان کو پریشان کرتا ہے۔ یہ ڈپریشن، یہ بلڈ پریشر، یہ ہائپر ٹینشن، یہ منافقت کے جو روپ دھار لیے جاتے ہیں، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، اور ہر وقت کینہ، حسد، حقد، بغض، اس میں ہم جو ہے اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم نیکی کے ساتھ صالحیت کا ملازم کریں تو پاکیزہ زندگی، خوشگوار زندگی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ لیکن جب تک ہم اس کو اختیار نہیں کرتے، نیکی کے راستے کو اختیار کریں۔ بعض دوست پوچھتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، کیسے بچیں؟ یقیناً استغفار کا کلمہ پڑھا جائے اور اچھے اعمال کیے جائیں۔ لیکن میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بڑی پریکٹیکل اپروچ کسی کی مجھے لگی۔ اس نے کہا کہ 8 گھنٹے کی نیند ہے، 8 گھنٹے کی آپ کی جب نوکری ہے یا کام کاج ہے یا آپ مزدوری کرتے ہیں یا آپ اسکول کالج میں پڑھتے ہیں تو 8 گھنٹے وہ لگا دیجیے۔ 8 گھنٹے کی نیند اور 8 گھنٹے کی، کہا باقی کے 8 گھنٹوں کا جس شخص کے پاس شیڈول نہیں ہے اس کی زندگی گناہوں کی زندگی، وہ بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو مصروف کیجئے، کوئی نیکی کا کام، کوئی خیر کی ذمہ داری، مسجد کی صفائی اپنے ذمہ لے لیجیے، ہفتے کے بعد آگے نوجوانوں کی ایک ٹیم بن جائے، کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں اپنے لیے خیر کے کاموں کی اکٹھی کر لیجیے اور اپنے اوپر لازم کر لیجیے
کہ یہ کام میں گھر کے کروں گا، یہ کام میں اپنی ماں کی خدمت بھی کروں گا، یہ کام میں اپنی بہنوں کی جو خدمت کرتے ہوئے سعادت سمجھتے ہوئے کروں گا، یہ میں محلے کی سطح پہ کروں گا، اپنے آپ کو